دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج پھر ایک کتاب کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کتاب کا نام ہے دی اینڈ آف انڈیا، بھارت کا خاتمہ۔ خوشونت سنگھ بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافی ہیں اور ادیب ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ یہ متنازع کتاب رہی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے۔ اس کتاب کے اگر آپ سرورق کو دیکھیں تو اس میں انڈیا کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سیکولر ملک تھا کسی دور میں، اب وہ سیکولر جو اس کی شناخت تھی وہ نہیں رہی، اور وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے قریب ہے اگر یہی صورتحال رہی تو انڈیا ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے۔ اور باقی جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ آواز اٹھائی ہے اقلیتوں کے بارے میں، 1947 میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو اقلیتوں کے ساتھ یا جو پہلے ہو رہا ہے، جو ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، یہ شاید 1947 تک ہی تھا، اس کے بعد ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے انگریزوں کا جب چلے گئے، ہم آزاد ہو گئے، تو اس کے بعد اور زیادہ کام خراب ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فرقہ واریت کو اگر ہم ختم کر دیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ کانگریس یہ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ سیکولر جماعت ہے، لیکن نہرو کے بعد تک جو بھی بعد میں آیا اس نے مذہب کو ہوا دی، اور صرف اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مذہبی رہنما تھے ان کو آگے لے کے آئے، اور اپنے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دی اور لڑائی کروائی۔ تو یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس سمیت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ساری ہی الیکشن میں آنے کے لیے، اپنے اقتدار میں آنے کے لیے جو اقلیتوں کو لڑواتی ہیں اور مذہب کو استعمال کر کے، مذہب کا کارڈ کو استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ حل بھی بتائے ہیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو انڈیا جو ہے وہ بچ سکتا ہے ٹکڑے ہونے سے۔ اس میں جو کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں پر پولیس والے جو ہیں، پولیس کے زیادہ تر نفری جو ہندوؤں کی ہونی چاہیے، اور جہاں پر ہندوؤں کی زیادہ اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کی نفری زیادہ ہونی چاہیے۔ اس سے اگر لڑائی ہو پڑے گی تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پولیس کا فورس جو ہے وہ اگر اس پر قابو نہیں پاتی، جو وہاں پر فساد ہو رہا ہے، تو اس کو فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے، اور فساد برپا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو حکومت کی سرپرستی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ تر اسی طرح ہوتا ہے کہ حکومت کی سرپرستی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو کہ پڑھائی جاتی ہیں سلیبس میں وہ ان کو ہٹا دینا چاہیے، جیسے کہ زیادہ تر وہ لکھتے ہیں کہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے انڈیا پر حکمرانی کی، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ حکمرانی صرف اور صرف جو وہاں پر طاقتور طبقہ تھا اس نے کی ہے۔ مسلمان جو حکمران تھے، کئی سارے لوگ تھے جن کے دور میں بہت سارے اقلیتوں کے لوگ جو ہے وہ کلیدی عہدوں پر تھے۔ اکبر کے دور میں کافی سارے کلیدی عہدے جو ہندوؤں کے پاس، سکھوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس تھے، تو یہ والی ساری بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور پنجاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ کافی سارا پنجاب شروع سے لے کے آج تک فرقہ واریت کا شکار رہا ہے، پھر فرقہ واریت کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ یہ پرانا مسئلہ ہے اور ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ پہلے تو انگریز تھے، انہوں نے خود ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، لیکن اب آزاد ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس جو ڈویژن ہے اس سے نکلنا ہوگا۔ اگر ڈویژن سے نکل جائیں گے تو ہم اچھے ملک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ مذہب کے نام پر بہت زیادہ چھٹیاں کی جاتی ہیں، جن کو کم کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تو بہت زیادہ ہم کام سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں صرف مذہبی چھٹیوں کی وجہ سے۔
ان کے اپنے ویوز ہیں. بہرحال اس کتاب میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ان کے حل بھی بتایا ہے کہ کس طرح یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کس طرح ہو سکتا ہے. اور ایک آخر میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کو ایک نئے دھرم کی ضرورت ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ اچھا پڑھنے والے یہ ان کے کالم ہیں. یہ تقریباً ان کے کم و بیش یہ 12-15 کے قریب یہ کالم ہے اور نہایت انٹرسٹنگ کتاب ہے. اور اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ کا ٹچ تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے تاریخ کے بغیر تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ 120 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے جو میں نے پڑھا ہے اور اس کا ریویو دیا ہے. یہ انگریزی میں پہلے لکھی گئی تھی یہ کتاب، نگار پبلشرز نے لکھی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.